میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، جن میں آپ کے اس مدرسے کے محتمم صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا ریاض الکریم صاحب دامت برکاتہم فیوضہم، اور میرے بہت ہی پیارے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا غازی المحمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت حضرت صاحب کے بھتیجے مولانا عتیق الرحمن صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت واعظ محفل میں دعوت دی۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رات بہت ہو گئی ہے، میں بس مختصر ٹائم، شارٹ ٹائم، آل فور ٹائم پہ میں بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے ان طلباء کے سر میں پگڑی رکھی گئی، یہ مدرسے آپ کے علاقے میں قائم ہے۔ ان مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے، اس کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ رب کائنات نے پورے روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نازل کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ رب کائنات نے 100 کے قریب صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں اس طرف اشارہ دیا، اور اس کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں نازل کر دی: تورات، زبور، انجیل۔ چوتھی قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن الکریم۔ بلند چوتھی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ رب کائنات نے تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا، صرف قرآن مجید کو رب کائنات نے کلام اللہ کہہ دیا۔ اس قرآن مجید کو چھونے کی شرط، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے رب کائنات نے ایک شرط رکھ دی: لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا مگر بغیر پاکی کے، لیکن اگر کوئی پاک ہو جائے اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ ان 3 کتاب کو، تورات، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے ذالک التوراۃ، ذالک الزبور، ذالک الانجیل لا ریب فیہ نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو لو انزلنا ھذا التوراۃ، لو انزلنا ھذا الانجیل، لو انزلنا ھذا الزبور علی جبل لرأیت نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے انا نحن نزلنا التوراۃ، نزلنا الزبور، نزلنا الانجیل وانا لہ لحافظون نہیں کہا۔ ان 3 کتابوں کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الزَّبُورَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ نہیں کہا، مگر جب قرآن مجید کا نمبر آتا ہے، رب کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر اپنی ساری چیزوں کو ایسا ذکر کر دیا کہ انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فہم اس قرآن پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، شش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کی قرآن کی سورۃ الفاتحہ اٹھا کر پڑھیے۔ پہلی آیت میں رب نے کیا تعریف کر دی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو
آسمان زمینوں کو، بر و بحر کو، آسمان پہاڑوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کر دیا، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو قیامت والے دن کا مالک ہے، وہ دن کیسے ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے برادر سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، فادر سے مدر سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہسبینڈ وائف سے سون سے بھاگے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن رب کائنات آئے گا، سارے فرشتے اسٹینڈ اپ ہو کر صف در صف کھڑے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس دن کسی کو بھی اس سے ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ رب سے میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ رب کائنات نے کہہ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ وے جس پر آپ نے گفٹ کر دیے، انعام کر دیے۔ صدیقین کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، متقین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے مت بنائیے جن پر آپ ہائپر ہوتے ہیں، راگ کرتے ہیں، رونگ وے پہ مت چلائیے۔ رب کائنات کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کی میننگ کسی بھی عالم، کسی بھی عابد، کسی بھی قطب، کسی بھی ابدال کو اس کا میننگ نہیں پتا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام سرخسی، امام ظفر، علامہ سیوطی، شبیر احمد عثمانی سمیت سارے مفسرین قرآن کی یہاں پر آ کر علم ختم ہو گیا۔ اس کا میننگ صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کون سے مہینے منتھ میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے کہہ دیا اس کو رمضان کے مہینے پہ نازل کر دیا۔ کون سی نائٹ کو، کون سی رات کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے پڑھنا ہے۔ اس میں حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کے بارے میں سارے فریضے رب کائنات نے قرآن میں رکھ دیے۔ اس کی یاد کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو رب کائنات نے نازل کر دیا۔ اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی تلاوت جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام کرتے، سامنے سے کفار مشرکین ان پر حملہ کرتے، مگر صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو یاد کرا، اس کے لفظ کو یاد کرا، اس کی حفاظت کری، سینوں پر بسا لیا۔ اس قرآن کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے
اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ۔ ভাই বসি একদম মুখতাসার করে হযরত পরে নাশিদ গাবেন একটু পরে ইনশাআল্লাহ মুখতাসার আন্দাজে কথা বলে নাশিদ গাবেন ইনশাআল্লাহ। میرے پیارے بھائیوں، آج یہ دین اسلام ہم تک بہت ایزلی پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ آج مسجد مدرسے ہیں، سارے علماء کرام ہیں، بڑی آسان طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر یہ اتنا ایزی نہیں تھا۔ اس ساری کی دین اسلام کے پیچھے صحابہ کرام کی ساری قربانیاں، ان کے سارے جیون لائف سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسجدیں بنانا آسان ہے، آج قرآن مجید پڑھنا آسان ہے، آج نماز پڑھنا آسان ہے، آج کلمہ حق بلند کرنا آسان ہے، مگر یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کی سرزمین پر قرآن مجید پڑھنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر کلمہ حق بلند کرنا بھی جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر نماز پڑھنا بھی جرم تھا، مگر ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا کر نمازیں ادا کری، قرآن کی تلاوت کری، مسجدیں بنائی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات مختصر یہ ہے کہ آج اگر میں نے اور آپ نے ان مدرسے والوں کا، ان علماء کا ساتھ نہیں دیا تو اس دین مدرسے کا، قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনারা মিলে যদি ইনশাআল্লাহ সবাই সহযোগিতা করি মাদ্রাসা এবং কোরআনের কেউ নোকসান করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। اور جب ہم اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، مدرسے میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، ہمارا فائدہ، ہمارا لابھ ہے اس میں۔ আমরা যখন কোরআন শরীফ পড়ব মসজিদ মাদ্রাসা আসবে আমাদের ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں اسی طرح مل جل کر چلنا ہے، আমরা এইভাবে মিলজুল করে চলবো ইনশাআল্লাহ। ایک بن کے چلنا ہے، جس طرح صحابہ کرام آپ نے دیکھا وہ لوگ ایک بن کر چلے، مسلمان ایک بازو ہوئے، سارے عالم اسلام پر دین اسلام پھیل گیا۔ আমরা সবাই মিলজুল করব সাহাবায়ে کرام যেভাবে মিলজুল করে চলছেন সারা দুনিয়ার মধ্যে আমরা মুসলমানরা মিলজুল হয়ে চলবো ইনশাআল্লাহ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن پہ رکھیے گا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک طاقت بن کر، ایک ہاتھ بن کر، ایک بازو بن کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرنا ہے کہ انشاءاللہ جس دن میں اور آپ ساری روئے زمین کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری زمینوں پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ اونچا ہوگا، سارے ناستک کا مقابلہ مسلمان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کی طاقت کو سمجھیے، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیے، علماء کے مقام و مرتبے کو سمجھیے۔ آج اگر ہمارے اس علاقے میں مدرسے ہیں، ہمارے اس علاقے میں علماء ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدرسہ ہے، مسجد ہے، قرآن ہے، طلبہ ہے، حافظ ہے، تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے۔ যে জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা ওলামা তোলাবা হয় সে জায়গায় মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়। یہاں پر اللہ کی رحمت نہ، اگر ہم دین اسلام سے دور رہیں گے، میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، میں بس شیش لاش کی طرف آ رہا ہوں، سب سے پتم ہم نے نماز کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নামাজ পড়ব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں،
آپ ذرا دیکھیے جس اللہ نے ہمیں آنکھ دی، آئیس چوک، آپ چوک بولتے ہیں نا، کان دیا، منہ دیا، ہاتھ دی، نماز دیا، پیر دیا، سب کچھ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ سب دینے والا اللہ ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ نے کان دیا، ہم اس کان سے اذان سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے۔ جس اللہ نے ہمیں پیر دیے، ان پیروں سے ہم بازار شادی میں جاتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ایک دن سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، جوانی دی، زبان دیا، کان دیا، پیر دیے، اگر آج میں اور آپ مر گئے، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھائیں گے جو ہم سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے اس دین اسلام کے خاطر طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے تھے، میں نے اس دین اسلام کے لیے حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے اس دین اسلام کے لیے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، میرے اس دین اسلام کے لیے حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹ دیا گیا تھا، میرے اس دین اسلام کے لیے حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں رہے گا، کوئی آنسر نہیں رہے گا۔ اس لیے آج سے، ابھی سے رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ شب مدرسوں میں آئیں گے، انشاءاللہ بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ۔ شش کتا بس، شش یہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ موضوع ختم نبوت کا ہے۔ اس کا موضوع ہے ختم نبوت کا۔ اس میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ میں کہتے ہیں شش نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ نبیر پورے، نبیر پورے، نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میرے آپ کے نبی، رب کے قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے ان کو سارے جہاں پر رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کی سزا میرے پیارے محبوب نے یہ رکھی کہ اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کرا۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو کیپٹن بنا کر ساری ٹیم کو روانہ کر دیا۔ حضرت فیروز نے اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی جیون میں، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، ذرا مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر، مسلمان، مسلمان نہ کافر۔
میرے پیارے بھائیوں، ان کی کمپنی ہے پران، شیزان، آریفل، ٹیسٹی ٹریٹ، آل ٹائم۔ ہم نے ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ইনশাআল্লাহ। ان کو بنگلہ میں بتائیں জি گے জি, কাদিয়ানীদের যে প্রোডাক্ট আছে, প্রাণ আছে, জিসান আছে, آریفل، آریفل، আরএফএল আছে, آل ٹائم۔ অল টাইম, এই সমস্ত পণ্য হলো কাদিয়ানীদের। কাদিয়ানীরা কি বলেন? কাফের। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কে বলেন? কাফের। সে নবী দাবি করেছিল, এই বদমাইশ আপনার পায়খানায় পড়ে মারা গেছে। একই কাদিয়ানী কি বলেন? কাফের। কাদিয়ানীদের যে পণ্য আছে, প্রাণ আছে, আরএফএল আছে, অল টাইম আছে, شیزان، সিজান আছে, এই পণ্যগুলো আমরা বয়কট করব ইনশাআল্লাহ। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? হাত তুলে দেখাই। سب بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، سب بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ غزل کون سی؟ জি ہاں کون سا؟ اچھا زندہ باد بولو گے؟ জিন্দাবাদ। ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے۔ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ইনশাআল্লাহ। تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجاہد کی طرح بولنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار۔ دین ہوا اس کا برباد۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں سب ہاتھ کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ ہاتھوں کو۔ میں تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاؤں گا، زندہ باد آپ نے کہنا ہے، لیکن مجاہد کی طرح کہنا ہے۔ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسرا شیر کا دوسرا سب لوگ چاہتے ہیں عشق نبی انشاءاللہ، ইনশাআল্লাহ। ہاں مل کے بولو گے؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند خوب سندر چمک رہا تھا، دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا۔ میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے فیس کو چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں شش میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ বসেন বসেন, দোয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ। আখেরি দোয়া হবে मोहब्बत से দাঁড়িয়ে হলো जुल्म नहीं। محبت تو میرا سارا تیل نکال رہا ہے۔ মহব্বতের কারণে তো তেল বের হইতেছে, এত কষ্ট করে আসছেন। আল্লাহু আকবার। اچھا ٹھیک ہے۔ کون سا سبیلونا والا؟ عشق نبی وہ تو سنا تو دیا کیا؟ سبیلونا والا؟ سبیلونا یہ ہاں نام سبیلونا والا سنو گے؟ سبیلونا چلو الجہاد بولو گے؟ مجاہد کی طرح بولو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو گے؟ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلونا 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 الجہاد 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 الجہاد۔ یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے۔ یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے۔ نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر سبیلنا 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 سبیلنا۔ آپ مائک بند، میرا بھی حضرت کا بھی، بغیر مائک کے نعرہ دیکھتے ان کی کتنی آواز ہے حضرت، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کے چیک کرتے ہیں، اب ان کی آواز چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت؟ আপনাদের আওয়াজ চেক করা হচ্ছে। মাইক ছাড়া হুজুরে চেক করবেন, আওয়াজ দেবেন আপনারা সবাই। صحیح ہے؟ اوکے تیار ہو؟ سبیلنا 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 طریقنا طریقنا سبیلنا سبیلنا۔ میرے ہاتھ نیچے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر طریقنا 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 الجہاد 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 الجہاد
জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ। দোয়া করা জাযাকাল্লাহ শুকরিয়া, সবাই বসে। শেষ ভালো, সব ভালো, কেউ উঠবেন না। আখিরি দোয়া হবে। দোয়ার আগে আমাদের অত্র মাহফিলের